کیا حاملہ خواتین روزے رکھ سکتی ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر آمنہ آفتاب ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس سے پہلے عام طور پہ ہمارے پاس حاملہ خواتین ایک سوال کے ساتھ آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں اب روزے رکھ سکتی ہوں، یا اس روزے کے ذریعے سے اس روزے سے کہیں میرے حمل کو یا میرے بچے کی صحت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ سکتا۔ میں ان کو دو باتیں بتاتی ہوں۔ ایک جو بات اصول کی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین کو اس بات کی سہولت دی ہے کہ وہ اپنے یہ روزے جو رمضان المبارک کے دوران اگر وہ نہ رکھ سکیں تو ان کی گنتی بعد میں پوری کر سکتی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے روزوں کی ایگزمپشن ان خواتین کی خصوصی ضروریات کی وجہ سے دے دی ہے، لیکن کیونکہ یہ روزے بعد میں ضروری رکھنے ہوتے ہیں اور بعد میں رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت ساری خواتین اس بات کی خواہش رکھتی ہیں کہ وہ رمضان میں اپنی باقی فیملی کے ساتھ ہی اپنے ان روزوں کو پورا کر لیں۔ تو اس میں ان مریضوں کو یہ دو باتیں سمجھاتی ہوں کہ نمبر ایک، اس کا فیصلہ سب سے زیادہ آپ خود کر سکتی ہیں کہ آپ کا حمل کس سٹیج کے اوپر ہے، آپ کی ادروائز کوئی ہائی رسک فیکٹرز مثلاً شوگر یا خون کی کمی یا بلڈ پریشر کی زیادتی یا اس طرح کے مسائل تو نہیں جن کی وجہ سے آپ کا روزہ مشکل آپ کے لیے رکھنا ہو سکتا ہے۔ تو اس فیصلہ سب سے پہلے آپ نے خود کرنا ہے کہ اگر تو کوئی ہائی رسک فیکٹر ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس سہولت کو استعمال کریں اور اپنے ان روزوں کا حساب رکھیں اور ان کو بعد میں ان کی گنتی پوری کریں۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھنا چاہ رہی ہیں تو اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ان باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے دوران آپ کی جو خوراک کی چوائس ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ توانائی دینے والی ہو، جو کہ آسانی کے ساتھ ہضم ہونے والا کھانا ہو۔ گڈ ہائیڈریشن اس کے اندر بہت امپورٹنٹ فیکٹر کرتی ہے کہ آپ اپنی سحری اور افطاری کے دوران پانی یا پینے والی باقی چیزوں کا استعمال اس طرح سے کریں کہ روزے کے دوران آپ کو پانی کی کمی کی شکایت نہ ہو۔ سحری میں طاقت دینے والی خوراک مثلاً مناسب مقدار میں روٹی، انڈا، دلیا یا کھجور، دودھ کا استعمال ضرور کر لیں۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی نہ ہو۔ اسی طرح سے افطاری میں بھی ایسی خوراک استعمال کریں جو کہ آپ کو فوری طور پہ توانائی دینے والی ہو، مثلاً کھجور کا استعمال ضرور کریں۔ دودھ، لسی یا کوئی مشروبات اس طرح کے جن کے جیسے پھلوں کے جوسز ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں۔ اور ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں افطاری کے اندر رواج ہے بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانے کا جو کہ مشکل سے ہضم ہوتی ہیں اور بعض اوقات پرابلم کر سکتی ہیں، مثلاً پکوڑے، سموسے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو ان چیزوں کو آپ بہتر ہے کہ اوائڈ کریں اور ان کی بجائے اپنی افطاری کے اندر دودھ، پھلوں اور زیادہ پروٹین والی غذائیت رکھنے والی خوراک کا زیادہ استعمال کریں۔ اسی طرح سے اگلی جو بات یہ ہے کہ جو وارننگ سائنز ہیں حمل کے دوران، جو خطرناک علامات ہو سکتی ہیں جن میں مثلاً خدا نخواستہ سر میں بہت زیادہ درد ہو، معدے میں کوئی تکلیف ہو، الٹیاں آئیں، سر میں چکر آئیں، یا آپ کو روزے کے دوران ایسا محسوس ہو کہ آپ کو اپنے بچے کی حرکت کم محسوس ہو رہی ہے، تو اس دوران اس میں آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آپ کو وہ روزہ چھوڑنا بھی پڑ سکتا ہے اور اس روزے کو وقت سے پہلے کھولنا بھی پڑ سکتا ہے۔ وارننگ سائنز کا جو حمل کی خطرناک علامات ہیں ان کا خیال ضرور رکھیں اور ان روزوں کا حساب کریں۔ تو اس میں اصولاً یہ کرنا چاہیے کہ آپ نیت ضرور کر لیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ روزے ضرور رکھیں، لیکن جیسے 2 سے 3 روزوں کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی انرجیز کچھ کم ہے تو 2 سے 3 روزے چھوڑ دیں اور اس کے بعد دوبارہ سے شروع کر دیں اس کا سلسلہ۔ لیکن اگر آپ ہائی رسک پریگننسی میں ہیں، مثلاً آپ کے بار مس کیریجز یا کوئی بچوں کی کوئی پرابلم ہوئے ہیں، یا اس وقت آپ کو کوئی اور میڈیکل ڈس آرڈر مثلاً خون کی کمی یا بلڈ پریشر کی زیادتی یا شوگر کی زیادتی ہے، تو اپنی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ان کی مشورے کے بعد اپنی دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ صحیح طرح سے کروائیں اور اس میں اپنے حمل کو رسک میں نہ ڈالیں اور ان روزوں کی گنتی کو بعد میں پورا کریں۔ شکریہ۔